شروع کرتے ہیں آج کا یہ زبردست تجزیہ۔ خیر، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی خواہش شاید ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل راز بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ دوستوں، اصل دولت کبھی اتفاق سے نہیں ملتی۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ تھوڑی ہے، یہ تو سیدھا سیدھا روزمرہ کی ان عادات اور فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان 16 نشانیوں کا بالکل مکمل جائزہ لیں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ واقعی دولت مند بننے کے راستے پر گامزن ہوا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دولت قسمت نہیں، عادات کا نتیجہ ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ کامیاب لوگ اپنی دولت کسی قسمت کے بھروسے پر نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی مسلسل اور مضبوط عادات سے بناتے ہیں۔ جب اس اصول کو سمجھ لیا جاتا ہے نا، تو بالکل سوچ کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ صرف محنت اور ایک بہترین ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ تو اصل خوشحالی کا دراصل ایک مکمل روڈ میپ ہوتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم ان 16 نشانیوں کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈیکوڈ کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ایک مستقل اور پائیدار خوشحالی کا سفر آخر طے کیسے ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر نشانی کو ایک اہم اینٹ سمجھ لیں جو مالی مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ آج کے اس سفر کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے مالیات پر بہتر کنٹرول، پھر ذاتی ترقی اور نئی سکلز، اس کے بعد مستقبل کی بہترین منصوبہ بندی، اور آخر میں کامیابی کی مستقل عادات۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیول 1 یعنی بنیادی مالی استحکام کیا ہے۔ مالیات پر بہتر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی عظیم عمارت کی بنیاد اس کی مٹی کو مضبوط کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ ماہانہ بلز آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے ادا ہو رہے ہیں۔ جب بلز وقت پر ادا ہوتے ہیں تو زندگی سے ایک بہت بڑا ذہنی دباؤ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی یا گیس کا بل آتے ہی اسے فوراً کلیئر کر دینا، اس سے انسان کتنا پرسکون رہتا ہے نا۔ اس کے لیے ایک بہت آسان سی ٹپ یہ ہے کہ ماہانہ بلز کی ادائیگی کو بینک ایپ کے ذریعے آٹومیٹ کر دیں، تاکہ وقت پر خود ہی ادائیگی ہو جائے اور ذہنی طور پر مکمل آزادی مل سکے۔ اب آتے ہیں دوسری نشانی پر، جو ہے بڑھتی ہوئی بچت۔ یہ چیز زندگی میں بے پناہ اعتماد فراہم کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا اکاؤنٹ جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا حصہ الگ رکھ لینا۔ اس کے لیے بہترین ٹپ یہ ہے کہ بچت کو صرف بچے ہوئے پیسوں کا محتاج نہ بننے دیں، بلکہ اسے ماہانہ اخراجات میں ایک ضروری بل کی طرح سمجھیں اور سب سے پہلے ادا کریں۔ اس بنیادی لیول کی اگلی کڑی جو ہماری اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر آتی ہے، وہ ہے امپلس بائنگ، یعنی اچانک بغیر سوچے سمجھے کی جانے والی خریداری پر قابو پانا۔ ایسی خریداری مالی منصوبوں کو پوری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بازار میں چلتے ہوئے کسی سیل، میرا مطلب ہے کسی بھی غیر ضروری سیل کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا اور سیدھا آگے بڑھ جانا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک زبردست ٹپ یہ ہے کہ کسی بھی غیر ضروری چیز کو خریدنے سے پہلے 24 گھنٹے کا انتظار ضرور کیا جائے۔ اکثر اوقات وہ خریدنے کی خواہش خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لسٹ کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی فنڈ تیار ہو۔ یہ دراصل اچانک آنے والی پریشانیوں میں ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اب فرض کریں اچانک کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے اور قرض لینے کے بجائے اگر اس کی ادائیگی اپنے تیار شدہ فنڈ سے کرنے کی سہولت موجود ہو تو یہ اصل استحکام ہے۔ اس حوالے سے ایک آسان ٹپ یہ ہے کہ کم از کم 3 سے 6 مہینے کے بنیادی اخراجات کے برابر رقم اس ایمرجنسی فنڈ میں ضرور بچا کر رکھی جائے۔ 7ویں نشانی ہے قرض کا کم ہونا۔ قرض حقیقت میں مالی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی زنجیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہائی انٹرسٹ والے کریڈٹ کارڈز یا لونز کلیئر کیے جاتے ہیں تو ایک بہت ہی بہترین آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک زبردست نفسیاتی ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے قرضوں کو ادا کرنے پر فوکس کیا جائے۔ جب وہ چھوٹے قرض ختم ہوتے ہیں تو خود بخود اعتماد بڑھتا ہے اور بڑے قرضوں کو ختم کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اچھا، چلیے اب ہم دوسرے لیول کی طرف آتے ہیں، ذاتی ترقی اور نئی سکلز۔ جب بنیادی مالیات ٹھیک ہو جاتی ہے تو اگلا قدم خود پر سرمایہ کاری کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری اس لسٹ کی چوتھی نشانی کا تعلق اس دوسرے لیول سے ہے، جہاں نئی سکل سیکھنے کا سیدھا تعلق ہماری بڑھتی ہوئی آمدنی سے ہوتا ہے۔
جب صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے تو نئے راستے خود کھلتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بیسکس ہی سیکھ لی جائیں تو خود بخود آمدنی کے نئے ذریعے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آسان ٹپ یہ ہے کہ دن میں صرف 20 منٹ کسی نئی اور منافع بخش اسکل کو سیکھنے کے لیے ضرور نکالے جائیں۔ 9ویں نشانی ہے باقاعدگی سے کتابیں پڑھنا۔ کتابیں دنیا کے بہترین دماغوں کے تجربات تک رسائی فراہم کرتی ہیں، جس سے واقعی بہتر فیصلے کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کبھی کسی آسان مالیات کی کتاب کو پڑھنا شروع کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ سوچ کیسے بدلتی ہے۔ ایک چھوٹی سی عادت اپنانی چاہیے کہ روزانہ صبح صرف 10 صفحات پڑھنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ یہ چھوٹی سی عادت سال بھر میں درجنوں کتابوں کے علم کے برابر بن جاتی ہے۔ 14ویں نشانی یہ ہے کہ روزانہ کچھ نیا سیکھا جائے۔ مسلسل سیکھنے کا عمل انسان کو مارکیٹ میں کبھی بھی پرانا یا آؤٹ ڈیٹ نہیں ہونے دیتا۔ مثال کے طور پر آج کا یہ مفید معلوماتی تجزیہ سننا بھی معلومات میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کوئی ایک نئی اور مفید بات ضرور سیکھنی ہے۔ 15ویں نشانی وقت کا بہترین استعمال ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وقت ہی وہ واحد اثاثہ ہے جو خرچ ہونے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا۔ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کو سونے سے پہلے ہی اگلے دن کا پورا شیڈیول تیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کا اگلا دن بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ اس کی ٹپ یہ ہے کہ روزانہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے اور ان فضول چیزوں کو زندگی سے نکالا جائے جو صرف وقت ضائع کرتی ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں تیسرے لیول پر، مستقبل کی بہترین منصوبہ بندی۔ اصل دولت کا تعلق صرف آج میں جینے سے تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ کل کے لیے سسٹم بنانے سے ہوتا ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر آنے والی نشانی یہ ہے کہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، سرمایہ کاری کا مطلب ہے پیسے سے مزید پیسہ بنانا۔ یہ بالکل ایک چین ری ایکشن کی طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بچائے ہوئے پیسوں کو کسی محفوظ میوچول فنڈ یا کسی چھوٹے بزنس میں لگانا تاکہ وہ رقم خود بخود وقت کے ساتھ بڑھتی رہے۔ اس کے لیے اصل ٹپ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کو جلد از جلد شروع کیا جائے، چاہے وہ رقم شروع میں بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا واقعی اثر وقت گزرنے کے ساتھ ہی دکھتا ہے۔ 8ویں نشانی ہے واضح اہداف یعنی کلیئر گولز کا ہونا۔ جب یہ ٹھیک طرح سے معلوم ہو کہ آخر حاصل کیا کرنا ہے تو توانائی بالکل ضائع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آنے والے 5 سالوں میں ایک کمرشل شاپ خریدنے کا واضح ہدف مقرر کرنا۔ ٹپ یہ ہے کہ ان اہداف کو کاغذ پر لکھ لیا جائے اور روزانہ صبح انہیں پڑھا جائے تاکہ نظر ہمیشہ اپنی منزل پر جمی رہے۔ 10ویں نشانی ایسے اثاثوں کی ملکیت ہے جو آزادی دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں خریدنا جن کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی جائے، یہی تو اصل سمجھداری ہے، جیسے کسی پراپرٹی یا سونے میں پیسہ لگانا۔ ہمیشہ خریداری کی طاقت کو ایسے اثاثوں پر مرکوز کرنا چاہیے جو وقت کے ساتھ ڈی ویلیو نہ ہو، بلکہ جن کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو۔ 11ویں نشانی ہے دور اندیشی پر مبنی سوچ، یعنی ایک لمبے عرصے کا سوچنا۔ اچانک ملنے والی خوشی اور مستقبل کے بارے انعام میں واقعی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج کسی مہنگی لگژری کو قربان کرنا تاکہ کل بچوں کی اعلیٰ تعلیم آسان ہو سکے، یہ ایک پختہ اور میچور ذہنیت کی علامت ہے۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا 5 سال بعد اس چیز کی باقی کوئی اہمیت ہوگی؟ اگر جواب نہیں ہے تو بہتر ہے وہاں پیسہ مت لگائیں۔ تو چلیے آخری اور چوتھے لیول کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کی مستقل عادات۔ دولت کمانا ایک بات ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک بے حد مضبوط ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 12ویں نشانی صحت کی حفاظت کرنا ہے۔ جسمانی صحت کارکردگی اور محنت کی بنیاد ہوتی ہے۔ بیمار رہ کر بھلا کوئی انسان پیسے کا کیا مزہ لے سکتا ہے؟ گھر کے بنائے ہوئے کھانے اور روزانہ واک کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ٹپ یہ ہے کہ ایکسرسائز کو بالکل ویسے ہی ضروری سمجھا جائے جیسے کسی بہت اہم کلائنٹ کے ساتھ بزنس میٹنگ ہوتی ہے، جسے کسی صورت کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ 13ویں نشانی دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے سے بچنا ہے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا خوشی اور فوکس دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر پڑوسی نے نئی گاڑی لی ہے اور اسے دیکھ کر دل میں جلن کے بجائے سکون محسوس ہو رہا ہو تو یقین کریں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیشہ کامیابی کو صرف اور صرف اپنے پچھلے کل سے ناپنا چاہیے، کسی اور کی زندگی سے نہیں۔ اور 16ویں یعنی آخری نشانی ڈسپلن یعنی نظم و ضبط ہے۔
ڈسپلن کا مطلب ہے وہ کام ہر حال میں کرنا جو ضروری ہے، چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہیں۔ پورا سال سختی سے اپنے بجٹ پر قائم رہنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ چیز ہے جو اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ ڈسپلن کو کبھی کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے شخصیت کا ایک اہم حصہ بنانا چاہیے۔ تو ان 16 نشانیوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اصل دولت دراصل ہمارے روزانہ کے فیصلوں اور انتخاب ہی کا نام ہے۔ اگر ان میں سے چند عادات کو بھی مستقل طور پر اپنا لیا جائے نا، تو مالی مستقبل بالکل بدل سکتا ہے۔ خیر، اگر اس تجزیے سے کچھ قیمتی سیکھنے کو ملا ہو تو برائے مہربانی اس پیشکش کو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا، آج سے ان 16 میں سے ایسی کون سی نئی عادت ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔